ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا ان الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته علي بن ابي طالب. امير المؤمنين والله المعصومين والصلاه والسلام على نبي الامي القرشي المعصومين الملقب بطه وياسين محبوب رب المشرقين رب المغربين امام الحرمين والقبلتين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين والقاسم محمد آله أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين المتقين المهذبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وجوہ مودت اور محبت کے سلسلے سے محبت ایک ایسا عنوان ہے اور مودت ایک ایسا فریضہ ہے جس نے پوری انسانیت کو جوڑ رکھا ہے. کائنات میں رشتے بہت ہوتے ہیں، اقربا رشتہ دار بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ان رشتہ داریوں میں محبت پائی جائے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. رشتے بن جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو انسان بنا لیتا ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جو رشتے اللہ خود بنا کے رشتہ ہے. انسان جو رشتے بناتا ہے وہ کبھی رہتے ہیں کبھی چھوٹ جاتے ہیں، لیکن جو رشتے اللہ نے بنا دیے وہ نہیں ٹوٹتے اگرچہ انسان ان کو نبھاتا نہیں. لیکن رشتے ہونا الگ ہے اور رشتوں میں محبت کا پایا جانا الگ ہے. اگر رشتے ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ محبت پائی جائے، لیکن اگر محبت ہو تو یہ ضروری ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی رشتہ ہو. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہوتا ہے، ورنہ کون کہتا ہے محبت کے لیے ہوتے ہیں، اب تو رشتے بھی ضرورت کے لیے. جب انسان کسی ضرورت کے تحت کسی سے ملتا ہے تو بہت سارے رشتے جڑ جاتے ہیں، اور جب حالات ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو رشتہ جڑنے سے پہلے محبت ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے اسلام کے پیغامات میں قرآن نے انسان کو مسلمان ہونے سے پہلے انسان بننے کو حکم دیا. حکم الہی یہ ہے کہ پہلے آپ انسان بنیے پھر مسلمان بنیے. اس لیے کہ سب سے پہلا رشتہ لوگوں سے انسانیت کو ہوتا ہے. اور دعائے کریمہ قرآن مجید کی ایسا مذہب کہیں نہیں ہے، ایسی باتیں کہیں نہیں ہیں، اتنی پیاری گفتگو کہیں نہیں ہے. قرآن نے کہا جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا ناحق تو اس نے گویا عالم انسانیت کو مارا، اور جس نے ایک انسان کو ہلاکت سے بچا لیا اس نے عالم انسانیت کو بچا لیا. تو اسلام کی جو گفتگو شروع ہوتی ہے وہ انسان سے شروع ہوتی ہے کہ پہلے آپ انسان بنیے پھر مسلمان بنیے.
اور اگر ڈائریکٹ مسلمان بنیں گے انسانیت نہیں پائی جائے گی تو پھر وہ اسلام دل میں نہیں اترے گا، وہ اسلام استسلام کی منزل پر رہے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان پہلے انسان بن کر پھر مسلمان بنے گا تب جا کے سلمان بنے گا۔ مسلمان بننے سے پہلے اگر انسان بنے گا اس کے بعد پھر جا کے وہ سلمان بنے گا۔ ایسے مسلمان آپ کو بہت سارے ملیں گے جہاں مسلمان تو ہیں مگر انسانیت نہیں پائی جاتی، اسلام پایا جاتا ہے مگر انسانیت نہیں پائی جاتی۔ اور ایسے انسان بھی آپ کو بہت ملیں گے جہاں اسلام نہیں ملتا لیکن انسانیت ملتی ہے۔ تو مسلمان ہونے سے پہلے اللہ نے لوگوں کو انسانیت سکھانے کی بات کہی ہے، اور یہ کہا ہے کہ دیکھو پہلے انسان بنو، بشری تقاضے کیا ہیں، انسانیت کے تقاضے کیا ہیں، ان کو پورا کرو۔ اور قرآن مجید کے علاوہ پیغمبر اسلام کی گفتگو میں بھی یہ ساری باتیں ہیں۔ اتنا اچھا اصول دیا اسلام نے۔ پوری دنیا بحران کے کگار پہ ہے، پوری دنیا جھگڑے فساد اور مشکلوں میں ہے۔ اسلام نے بہت پہلے ایک حل بتا دیا تھا جس پر اگر دنیا کے مسلمان عمل کر لیں تو ساری دنیا میں مشکلیں ختم ہو جائیں۔ اسلام نے یہ اصول بتایا کہ دیکھو بڑوں کی چھوٹوں کی ذمہ داری ہے، عمر کے اعتبار سے جو چھوٹے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب کوئی عمر کے اعتبار سے بڑا ہے تو اس کا احترام کریں۔ چھوٹوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بڑوں کا احترام کریں۔ ایک صلوات لے کے آئیے۔ چھوٹوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بڑوں کا احترام کریں، اور بڑے جو ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ چھوٹوں کا احترام کریں۔ یہ اصول دیا ہے، بڑے چھوٹے کا احترام کریں، چھوٹے جو ہے بڑوں کا احترام کریں، اور برابر والے کا احترام کریں۔ کتنا اچھا اصول۔ پیغمبر سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ بات ٹھیک سمجھ میں آ گئی کہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کا احترام کریں، اس لیے کہ وہ بڑے ہیں، احترام کے لائق احترام کیا جائے۔ بس دو باتیں سمجھ میں آئی، بڑے چھوٹوں کا احترام کیوں کریں اور برابر والے کا احترام کیوں کریں؟ تو نبی نے فرمایا چھوٹے بڑوں کا احترام یہ سمجھ کر کریں کہ ان کی عمر زیادہ ہے، انہوں نے اعمال زیادہ کیے ہوئے تھے، یعنی ان کی عمر زیادہ ہے، انہوں نے زیادہ مجلسیں اٹینڈ کیے ہیں، انہوں نے زیادہ نماز جماعت پڑھی ہے، انہوں نے زیادہ اعمال کیے ہیں، زیادہ خیرات کیے۔ تو چھوٹے بڑوں کا احترام یہ سمجھ سے کریں کہ ان کے اعمال زیادہ ہیں چونکہ ان کی عمر زیادہ ہے، اعمال صالحات۔ اور بڑے چھوٹوں کا احترام یہ سمجھ کے کریں کہ ان کی عمر کم ہے اس لیے ان کے گناہ کم ہیں۔ بڑے چھوٹوں کا احترام یہ سمجھ کر کریں کہ ان کی عمر کم ہے اس لیے انہوں نے گناہ کم کیے ہیں، کم غیبت کی ہے، کم گالیاں دی ہیں، کم چوری کی ہے، کم دھوکہ دیا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ابھی ایج کتنی ہے، جتنی ایج ہے اس کے اعتبار سے یہ سمجھ کر احترام کریں کہ انہوں نے کم گناہ کیے ہیں۔ اور برابر والے کے احترام یہ سوچ کر کریں کہ مجھے اپنے گناہوں کی خبر ہے لیکن دوسرے میرے دوست کے گناہ کی خبر نہیں۔ میں اپنے روچے جانتا ہوں لیکن سامنے والے کی کوئی غلطی نہیں جانتا۔ تو یہ سمجھ کے کریں کہ میں تو گنہگار ہو سکتا ہوں لیکن سامنے والا گنہگار نہیں ہے۔ یہ اتنا اچھا اصول ہے کہ اگر اس پر تمام باقی ہو جائیں تو پھر دنیا میں ساری مشکلیں ختم ہو جائیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ لیکن ہوا ایسا نہیں۔ پروردگار عالم نے خود جو ہے اس طرح متوجہ کیا کہ دیکھو انسانیت سب سے اہم چیز ہے، بشریت سب سے اہم چیز ہے، اس کے بعد اسلام آتا ہے۔ اسلام میں ملاقات کے جو احکام ہے، ملاقات میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اس سے گفتگو بھی نہ کرو جو سلام نہ کرے۔ اب الناس من بخل بالسلام، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں کنجوسی کرتا ہے۔ سلام کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ وہ جو سامنے والا آتا ہے وہ کہتا ہے آپ میری طرف سے بے فکر رہیے، میری طرف سے آپ سلامت ہیں، یہ بھی کہتا ہے وعلیکم السلام، تم بھی سلامت ہو۔ تو اسلام نے سلامتی کے مذہب کو پیش کرتے ہوئے اخلاقیات کی بنیاد پر یہ اصول بتایا۔ اس اصول کی بنیاد پر آگے بڑھیے، محبتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں ختم ہوں گی۔ اچھا،
اور قرآن مجید میں اللہ نے جو ہے نماز کو حکم دیا ہے. نماز تو لوگ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے. جب نماز کو حکم آیا تو لوگ نماز پڑھتے تھے. کہا نہیں نماز پڑھو مگر مسجد میں آ کے پڑھو. بھائی نماز ہی پڑھنا ہے تو گھر میں پڑھ لو. یہ مسجد میں کیوں بلایا گیا؟ کہ لا صلاۃ جار المسجد الا فی المسجد. مسجد کے پڑوسی کی نماز قبول نہیں ہے مسجد کے بغیر. کہا مسجد میں آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے نماز ظہر بین جو بھی ہے، لیکن اس کو بلایا مسجد میں آؤ. مسجد میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آؤ گے تو ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، ایک دوسرے کے حالات معلوم ہوں گے، اور اگر آپ اس لائق ہیں کہ کسی کے کام آ سکے تو آپ کو اللہ توفیق دے گا کہ اس کے کام آئیں. سب لوگ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قعود میں ہے. آج اسی طرح سنیے آپ، جب آپ پوری طرح تیار ہو گے تو آگے بڑھیں گے. کوئی قیام میں ہے، کوئی قعود میں ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے. تو خلا کے عالم نے کہا یہ اچھا نہیں لگتا. یہ نہیں اچھا لگتا ہے کوئی رکوع کر رہا ہو، کوئی قیام کر رہا ہو، کوئی قرات کر رہا ہو، کوئی سجدے میں ہو، کوئی تشہد میں ہو. آپ کیا کریں؟ کہا آپ تم میں جو سب سے بہتر ہو عدالت کے دربار سے اسے آگے کھڑا کیجئے. ایک رکوع کرے سب رکوع کریں، ایک سجدہ کرے سب سجدہ کریں. پروردگار گھر سے مسجد میں آئے کچھ فائدہ ملا؟ انسان تو بزنس مائنڈ ہے نا، اس کو تو کچھ نہ کچھ چاہیے. کا کیا فائدہ ہوا؟ کہ گھر میں ایک رکعت کا 1 رکعت ثواب ہے، مسجد میں ایک کا کم سے کم 25 رکعت ثواب ہے. اچھا 25 رکعت ثواب کے لیے آ گئے، پروردگار تم نے پھنسا دیا. جماعت میں کھڑے ہو گئے، ایک رکوع کر رہا ہے سب رکوع کر رہے ہیں، ایک سجدہ کر رہا ہے سب سجدہ کر رہے ہیں، ایک قیام میں سب قیام میں ہیں. تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کہ اب اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا. مالک سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ ایک کے ساتھ رکوع کریں، ایک کے ساتھ سجدہ کریں، ایک ہی ساتھ قیام کریں، ایک ہی ساتھ قرات کریں، ایک ہی ساتھ کھڑے ہوں، ایک ہی ساتھ بیٹھیں. کہ ہم یہ عمل کرا کے تمہیں پریکٹس کرانا چاہتے ہیں کہ زندگی میں جیو تو متحد ہو کے جیو. مجھے اتحاد پسند ہے، مجھے اختلاف پسند نہیں. اچھا جماعت کی نماز پڑھ لی، عالم دین نے پڑھا دی. پڑھنے کے بعد کہا اچھا آپ نماز کے بعد ختم ہو گیا، اب جائیے اپنے گھر. چلے ہم چلے وہ چلے وہ کہہ رہے رکو. اب کیا کرنا ہے؟ کہا مسافہ کرنا ہے. جانے سے پہلے معانقہ کرنا ہے. معانقے کا بہت ثواب ہے، ہم اس کو بیان کرنے کے لیے سننے بیٹھے. معانقہ کیجیے، مسافہ کیجیے. مسافہ کرنے کے لیے بعض لوگ بڑے جو ہے بے نیاز ہوتے ہیں، اتنی ساری انگلی ملا دیتے ہیں. زیادہ ملے گی تو اس کی غریبی ادھر آ جائے گی، میری امیر ادھر چلی جائے گی. اتنی سی انگلی ملائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پیسہ ادھر ٹرانسفر ہو جائے. اس کا پیسہ ارے ہو سکتا ہے اس کی قسمت سے آپ کے اور اضافہ ہو جائے. سلوات بھیجے محمد والے. بعض لوگوں کو موقع نہیں ملتا، جن کو ملتا ہے تو تھوڑا کہتے کیسے مسافر کا طریقہ کیا ہے؟ تو مسافہ ایسے کرو جیسے چکمات رگڑے جاتے ہیں. چکمات تو پتھر ہوتے ہیں، ان کو جب رگڑتے ہیں تو اس سے چنگاری نکلتی ہے. تو مسافہ کرو تاکہ پورا ہاتھ ملے. مالک اس کا کیا فائدہ؟ کہا میں نے ایک رگ پیدا کی جو دل سے ملتی ہے. دل سے ملے گی تو دل سے دل ملتے رہیں گے. ایسا دل نہ بھی ملے، دل ملے یا نہ ملے، ہاتھ ملاتے رہیے، دل ملے گی. اچھا مل لیے، مسافہ کر لیا، چلے گئے. جمعے کا دن آیا کہ اب ہر مسجد میں نہیں، اب سب لوگ پورے شہر والے جمع ہو. 5.5 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر کے درمیان میں سب ایک جگہ جمع ہو. اب سب سے ملو. مل لیے. سال گزرا، ایک دن آیا جس کا نام ہے یوم عید. جو کبھی نماز نہیں پڑھتے وہ عید کے دن سب سے پہلے آتے ہیں. اور اگر 8 بجے کا ٹائم کو 8:01 ہوا تو جو لوگ بیچارہ روز نماز پڑھتے ہیں وہ کچھ نہیں بولیں گے. جو کبھی نہیں پڑھتے وہ پریشان ہوں گے. مولانا صاحب 1 منٹ زیادہ ہو، وہی کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے. وہ سب زیادہ تکلیف میں آتے ہیں کہ 1 منٹ زیادہ ہو گیا. کبھی کبھی تو پھنسے ہیں. بیٹھے ہیں نماز عید کے لیے، 8 کی 8 کی 360 کی عید میں پڑھتے ہیں نا، یا عید کی پڑھتے ہیں، جمعے کی پڑھتے ہیں، یا کبھی کسی کی نماز بیت پڑھنی ہے. جو لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں ان کو امام جعفر صادق علیہ السلام
نہیں وہ مسلمان نہیں. اچھا پڑھ لیا عید کے دن نماز پڑھ لی, کہا آپ کیا کریں مصافحہ کر لیں؟ کہا نہیں مصافحہ مت کرو. آج مسافر سے کام نہیں چلے گا. آج گلے ملو. گلے ملو کا کیا مطلب؟ کا دل سے دل مل جائے, قدورتیں دور ہوں, محبتیں پیدا ہو. صلوات بھیج دے محمد محبتیں پیدا. تو محبت جہاں ہوگی وہاں کوئی نہ کوئی رشتہ جڑ جائے گا. رشتہ ہوگا ضروری نہیں کہ محبت ہو, لیکن محبت ہوگی تو کوئی نہ کوئی رشتہ کہیں نہ کہیں پر جڑ جائے گا. اسی لیے اللہ کے عالم کے نبی نے محبت کا تذکرہ کیا ہے. نبی نے بڑی محنتیں کی, بڑی مشقتیں کی, صحبتیں اٹھائیں. 13 سال مکے میں, اس کے بعد 10 سال مدینے میں مسلسل لوگوں کو جو ہے انسانیت سکھاتے رہے. اور جب پیغمبر اسلام نے سارا مذہب اور دین اور شریعت ان کو بتائی تو کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ اب نبی کو کچھ دیا جائے, رسول کو کچھ عنایت کیا جائے, کچھ تحفہ دیا جائے. بڑی محنت کی ہے انہوں نے. تو لوگ پیغمبر کی خدمت میں آ گئے اور یہ سوچ کر آئے تھے کہ نبی زر مانگیں گے دیں گے, جائیداد مانگیں گے دیں گے, سرداری مانگیں گے دیں گے, کچھ نہ کچھ پیغمبر مانگیں گے اور ہم دے کے چھٹا ہو جائیں گے. لیکن یہی تو تھا ان کا مقصد کہ دولت مانگیں گے, جواہرات مانگیں گے, زر مانگیں گے, ہم دے دیں گے. سکے مانگیں گے, جائیداد مانگیں گے, کہیں گے لاؤ لال آنکھوں والے اونٹ لاؤ, کچھ بڑی جائیداد دے دو, بڑی حکومت دے دو, ہم دے دیں گے نبی کو. سرداری بھی دے دیں گے. ابھی آپ کیا سرداری دیں گے؟ خدا نے خود سردار بنا کے بھیجا ہے. خدا نے خود سردار بنا کے بھیجا ہے. تو لوگ جمع ہو کر پیغمبر کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ, ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ آپ نے ہمیں انسان بنانے میں بڑی محنتیں کی ہیں, انسان بنانے میں بڑی مشقتیں کی ہیں. اب ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی مشقتوں کا بدلہ دیں. تو جب انہوں نے کہا تو پیغمبر خاموش رہے. کیوں خاموش رہے؟ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پابند وحی ہوتا ہے. نبی نہیں بولتا اس وقت تک جب تک کہ وحی کا اشارہ نہ ہو. آپ دیکھیں گے نبی کے یہاں, نبی اور علی میں یہی فرق ہے. نبی کے یہاں سوال کا جواب ملنے میں دیر ہوتی تھی, علی کے یہاں سوال کا جواب ملنے میں دیر نہیں ہوتی. علی کے یہاں نہیں ہوتی تھی. اس لیے علی نے فرمایا زکری رسول اللہ زکن زکا, رسول نے مجھے ایسے علم بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. یہ اردو ترجمہ ہوا, لیکن انگلش کا دور ہے, اردو ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا. کیسے بھرایا اس کا کیا انگلش ترجمہ, صحیح ترجمہ انگلش میں ہی ہے. یعنی مولا فرماتے ہیں رسالت کی DVD میں جتنا علم تھا وہ سب امامت کی CD میں فیڈ کر دیا. صلوات بھیجے محمد. سب اس میں سے ادھر ٹرانسفر کر دیا. ٹرانسفر کرنے کے کئی طریقے ہوتے تھے پہلے پرانے زمانے میں. جب نیا ٹیپ ریکارڈ آیا تھا تو ایک ٹیپ ریکارڈ سے دوسرے ٹیپ ریکارڈ کو جو ہے وہ کیسٹ بنانے کے لیے کیا ہوتا تھا, ایک ادھر رکھا ایک ادھر رکھا, ایک میں پلے دبایا اور ایک میں خالی کیسٹ لگا کے ریکارڈنگ دبایا. تو ادھر سے پلے ہوتا رہتا تھا, یہ ریکارڈ کرتا رہتا تھا. اور ایسا ہوتا تھا نہیں, ہم نے بھی کیا ہے. ایک بول رہا ہے ایک ریکارڈ کر رہا ہے, اور رات میں ریکارڈ کر رہے تھے, نیچے سے نکلا بھنگار والا. اس نے کہا بھنگار والا, تو جو ریکارڈ کر رہا تھا اس نے وہ بھی ریکارڈ کر دیا ہے کہ نہیں. پھر آیا مونگ پھلی والا, اس نے کہا مونگ پھلی والا بھی ریکارڈ ہو گیا. اس میں نہیں ہے جو اوریجنل ہے, اوریجنل میں نہیں ہے, لیکن جو ڈپلیکیٹ بن رہا ہے اس میں وہ ساری باتیں باہر کی آ رہی ہیں. بنگار والے کی بات بھی آ گئی, مونگ پھلی والے کی بات بھی آ گئی, چڑیا بولی وہ بھی آ گئی, کتا بھونکا وہ بھی آ گئی, بچہ رویا وہ بھی آ گئی. جو بھی باتیں آ رہی سب آ رہی اس میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ الگ ہے, یہ الگ ہے. وہ بول رہا ہے, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, ریکارڈ کر رہا ہے, مگر اس میں نہیں, اوریجنل میں. اوریجنل میں کچھ اور ہے, ڈپلیکیٹ جو بنا ہے اس میں کچھ اور آ گیا. پھر طریقہ یہ نکالا گیا کہ اس کی بات اس میں بالکل منوہن آ جائے اور بیچ کی کوئی بات نہ آنے پائے. تو کیا کیا؟ تو سائنس نے کیا کہ ایک لیڈ بنائی کہ ادھر سے ایک لیڈ لیا, ادھر لگا دیا.
اب آپ بولتے رہیے، چلاتے رہیے، ڈھول بجاتے رہیے، کوئی آواز نہیں آئے گی، جو اس میں ہوگا وہی اس میں آئے گا۔ کیوں کہ جب تک فصل رہا دوسری باتیں آئیں، اور جہاں بلا فصل ہو گیا تو وہی آیا جو اس میں تھا۔ صحابہ کے علم میں اور علی کے علم میں یہی فرق ہے، اس میں بھنگار والے بھی آگے، یہاں کوئی دوسرا ہے۔ صلوات دیں گے محمد علم تو وہی ہے جو پیغمبر منبر پر بیٹھ کے بیان کرتے تھے، مجمع میں سبھی رہتے تھے، بہت سارے اصحاب رہتے تھے، علی مرتضیٰ بھی رہتے تھے۔ وہ نکل کے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، کیا کہہ رہے تھے نبی؟ اب بھائی آپ بھی تو بیٹھے تھے، کب بیٹھے تھے مگر دماغ تو کہیں اور تھا۔ تو ان کے علم میں اور ان کے علم میں یہی فرق ہے کہ وہ جو علم آیا ہے وہ فصل کے ساتھ آیا ہے، اور علی کا جو علم ہے وہ بلا فصل ہے۔ اب علی جب بولیں گے تو یہ نہیں کہا جائے گا علی بول رہے ہیں، بلکہ یہی کہا جائے گا نبی بول رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے جب بولیں گے علی اور نبی اور دونوں کی گفتگو کو جب سنیں گے آپ تو یہی کہا جائے گا مقرر دو ہیں، تقریر ایک ہے، رہبر دو ہیں، رہبری ایک ہے، ہادی دو ہیں، ہدایت ایک ہے، قرآن کے پڑھنے والے دو ہیں، قرات ایک ہے، بیان کرنے والے دو ہیں، بیان ایک ہے، بولنے والے دو ہیں، گفتگو ایک ہے، چلنے والے دو ہیں، انداز ایک ہے، دیکھنے والے دو ہیں، نظر ایک ہے، سوچنے والے دو ہیں، فکر ایک ہے، لے جانے والے دو ہیں، منزل ایک ہے۔ ہر منزل پر آپ چلے جائیے، قرآن سے لے کر خدا تک پہنچتے پہنچتے عطا کرنے والے دو ہیں، عطیہ ایک ہی جیسا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ پڑھائیں گے اور پیچھے سے آواز آئے گی آج وہ نماز یاد آ گئی جو رسول پڑھایا کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں نمازیں تو ہوئی مگر رسول والی نہیں ہوئی۔ اتنی جلدی رسول والی نماز بھول گئے تو 1400 سال بعد کی کیا حالت ہوگی؟ ایک سوال بھیجے محمد نبی کے یہاں تو کبھی ایسا ملتا ہے کہ اسے کوئی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا بعد میں بتائیں گے، کل بتائیں گے، لیکن یہ مرتضیٰ کے یہاں دیر نہیں ہوتی۔ اور مولا نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام کے لکھا کہ میں تو نبی کے غلاموں میں سے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہوں۔ شاگردوں میں سے ایک شاگرد، جو علی کہہ رہے ہیں کہ میں شاگرد ہوں تو میں تھوڑے نبی سے ان کو بڑھا سکتا ہوں۔ بھائی علی نے خود کہا ہے کہ میں نبی کے غلاموں میں سے غلام ہوں، مجھے کیا پہنچتا ہے کہ ان کو نبی سے آگے بڑھا دوں؟ اور اگر نبی ہی اپنے کاندھوں کو بٹھا کے بڑھا دے تو بات الگ ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے اونچا کر دے تو بات الگ ہے، لیکن ہم تو مرتبے میں نبی کو ہی زیادہ جانیں گے نا۔ تو علی کہہ چکے ہیں میں تو غلاموں میں سے غلام ہوں۔ آپ پوچھیں گے ذکر پھر ان کا کیوں کرتے ہو؟ تم ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے غلام کو تو سمجھ لو، بعد میں آقا سمجھ لو۔ اس سلام بھیجے محمد والے۔ اب جب کبھی کسی نے کہا جواب ثانی زہرا کہاں سے لاؤ گے تو کہنے والے کا جواب ڈھونڈ لو فضا کا پہلے، تب یہ کہو جواب ثانی زہرا کہاں سے لاؤ گے۔ ابھی تو میثم کا جواب نہیں ملا، سلمان فارسی کا جواب نہیں ملا، عمار یاسر کا جواب نہیں ملا، قمبر کا جواب نہیں ہے، کسی کے پاس قمبر کا جواب نہیں ہے۔ تو علی کے یہاں جو ہے دیر نہیں ہوتی تھی، چونکہ یہ پابند وحی نہیں تھے، رسول پابند وحی تھے۔ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے مرتبہ امتحان بھی لیا علی کا۔ ان کی دو عادتیں تھی بہت اچھی، اور جو سبھی عادتیں اچھی تھی، دو عادتیں تھی بہت مشہور۔ ایک عادت مولا کی یہ تھی کہ سوال کا جواب فوراً دیتے تھے۔ کسی نے مشورہ بھی دیا، کہا یار ذرا سا گھما لیا کہ دماغ میں نہیں غلطی نہ ہو جائے، کوئی سوال کرتا ہے فٹ سے جواب دے دیتے، تھوڑا سا سوچ لیا کیجئے۔ مشورہ دینے والا آیا، بھائی کچھ لوگ تھے نا امامت کوئی مشورہ دے رہے تھے، کچھ لوگ تھے وہ تو اللہ کھا رہے تھے تو اللہ کوئی مشورہ دیتے تھے۔ اگر وہ مجسم ہوتا تو اس کے بعد ہی پہنچ جاتے ہیں پروردگار کیا سورج چمکا رکھا ہے، تھوڑا بادل ادل کر دے، کھیت جوتنا ہے، محمد وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہے۔ تو علی کو مشورہ دیا کہ یاری آپ جو ہے فوراً جواب دے دیتے، جیسے کوئی پوچھتا ہے فوراً جواب دے دیتے، تھوڑا گھما لیا کیجیے دماغ میں۔ تو مولانا کہتے ہیں ہاتھ میں کتنے انگلیاں ہیں؟ اسے کہا 5، کہ کچھ میں گھمایا نہیں گھمایا۔
میں نے سوال کیا، تو نے فٹ جواب دیا. کہا یار اس میں کیا سوچ رہے ہیں، تو ہر وقت 5 انگلیاں میرے سامنے رہتی ہیں. تو مولانا کہا جس طرح تیرے سامنے 5 انگلیاں رہتی ہیں ویسے ہی علی کے سامنے کائنات رہتی ہے. کائنات ہی نہیں، اصلیں بھی رہتی ہیں، نسلیں بھی رہتی ہیں، سب جانتے ہیں علی. تو وہ فوراً جواب کیا کرتے تھے. اس کا فائدہ اٹھایا کسی نے. ایک عادت یہ تھی کہ فوراً جواب دیتے تھے سوال کا. دوسری عادت یہ تھی کہ اول وقت بھی نماز پڑھتے تھے. اول وقت علی نماز پڑھتے تھے. میں کہوں جملہ، اگر واقعی علی سے عشق اور محبت ہے تو جب مؤذن کہے اللہ اکبر، چلو ٹھیک ہے، اللہ کو نہیں مانا، نہیں ہے. جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں مانا اللہ کو، نہیں ہے. اللہ تو آیا نہیں ماننے کے لیے. اللہ سے محبت ہے، دکھا نہیں پائے، کوئی بات نہیں. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تب بھی نہیں آئے. جب مؤذن کہے علی ولی اللہ، تب تو آ جائیے. صلوات بھیجے محمد محبت رکھتے ہیں، اس کے مزاج کا خیال رکھتے ہیں. وہ کیا چاہتا ہے؟ اب بڑے وقت نماز پڑھتے تھے. تو کسی نے دیکھا مولا اذان کا وقت ہوا، جلدی سے مسجد میں جا رہے ہیں. تو 3-4 لوگوں نے جو ہے ایک مشورہ بنایا کہ علی کو تھوڑا سا نماز میں آج لیٹ کر دیا جائے. اب ان کو کیا خبر ہے کہ اگر علی کی نماز لیٹ ہو جائے گی تو سورج پلٹ آئے گا. ان کو کیا خبر ہے کہ اس کے اختیار میں سورج کا چلنا اور ڈوبنا اور نکلنا ہو، اس کی نماز کے لیٹ کرنے کے لیے آئے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہر دل میں علی نہیں آتے، ہر دل میں علی اتر نہیں سکتے. دل میں علی کو اتارنے کے لیے پہلے دل پاک ہونا ضروری ہے. دل جبھی پاک ہوگا جب خون پاک ہوگا، خون جبھی پاک ہوگا جب نسل پاک ہوگی، نسل جبھی پاک ہوگی جب جو ہے ماں باپ امانت دار ہوں گے. تو کہا کہ چلو علی کو تھوڑا دیر کرتے ہیں، آگے بڑھے. کہا یار ایک سوال ہے، پوچھو. سوال یہ ہے کہ بتائیے وہ جانور کون سے جو بچے دیتے ہیں، وہ جانور کون سے جو انڈے دیتے ہیں. اور سمجھے کہ علی جو ہے لمبی سی لسٹ بنائے ہیں. لکھو مرغی انڈا دیتی ہے، لکھو کبوتر انڈا دیتا ہے. وہ سمجھے کہ بٹھانے کے بعد 1-8 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، علی کی نماز لیٹ ہو جائے گی. مشکل میں ڈالنے آئے تھے تو یہ تو خود مشکل کشا ہے. تو مولانا نے کہا کہ جس کے کان ظاہر ہیں وہ بچے دیتا ہے، جس کے کان ظاہر نہیں ہے وہ انڈے دیتا ہے. مشکل میں ڈالنے آئے تو خود مشکل میں پڑے گا. ایک بزرگ جا رہا تھا، اس سے بچوں نے مذاق کیا. کہا بچوں نے کہا چچا یہ بتائیے زمین کا بیج کہاں ہے؟ بیج، زمین کا بیج کہاں ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ میں لاٹھی تھی وہی مارا، یورا بیج، یہ ہے زمین کا بیج. تو کہا یہ کیسے؟ کہا اگر نہیں مانتے تو ناپ لاؤ. اس سوال سے جو محمد جاؤ دیکھو. تو علی کے یہاں دیر نہیں ہوتی، نبی کے یہاں دیر ہوتی، اس لیے نبی پابند وہی تھے. قرآن نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. ہم اس تارے کی قسم کھاتے ہیں جو اترا زمین پر، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا نہ اس نے کسی کو بہکایا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ کچھ کہتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی کا اشارہ نہیں ہوتا. نبی کچھ نہیں کہتے جب تک کہ وحی کا اشارہ نہیں ہوتا. تو نبی پابند وحی ہے، خاموش ہے. وحی ہوگی تو نبی بولیں گے، وحی ہوگی تو نبی کہیں گے، گفتگو کریں گے. تو وحی ہوئی، نبی خاموش تھے. سامنے بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے تھے اجر لے لیجئے، رسالت کا اجر دینے کے لیے آئے تھے. نبی خاموش ہیں، پابند وحی تھے. تو وحی نازل ہوئی. کیا کہا پروردگار نے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم، کچھ نہیں سوال ہے میرا تم سے، کچھ نہیں چاہتا میں تم سے، اجرن، اجر کے طور پر، الا المودۃ فی القربى، کوئی اجر مجھے نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم قربا سے مودت اختیار کرو. یہ پیغمبر نے کہا. کہلوایا کس نے؟ کہلوایا کس نے بھائی؟ اللہ نے. کہا کس نے؟
آپ بھی دہرائیے تھوڑا، آپ بھی بولیے. رسول اللہ نے کہا کس سے؟ امت سے، ہے کہ نہیں؟ امت سے کہا کہ بھائی اجر رسالت دینا ہے تو ہمارے قربا سے مدت اختیار کر دو. پہلے کر لو حاجیو اجر رسالت تو ادا. سنتے ہیں مقروض کو حج پر نہ جانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کہا کہ اجر رسالت ہے قربا سے مدت. تو سائل اللہ ہے، ذریعہ پیغمبر ہے، اور جس سے مانگا گیا ہے وہ ہے امت. اب اس کا ترجمہ ہوا کہ پروردگار عالم کے نبی نے ایسی چیز کیوں مانگی؟ نبی کو چاہیے تھا کہتے دولت دے دو، تو دولت دینے کی بات ہوتی تو وہی دے سکتے تھے جن کے پاس دولت تھی. جائیداد دے دو تو ذمہ دار ہی اجر رسالت دے سکتا تھا. جو بیچارہ غریب ہے وہ نہیں دے سکتا تھا، لیکن جو غریب ہے اس کے پاس جو ہے نہیں وہ نہیں دے سکتا تھا. تو نبی نے بحکم خدا اجر رسالت کے طور پر ایسی چیز رکھی ہے کہ جو غریب بھی ادا کر دے اور امیر بھی ادا کر دے، کہ مودت اختیار کرو. محبت اور مودت تو فرض ہے. محبت کہتے ہیں کو ماننا کی، اور مودت کہتے ہیں کو ماننا، مودت کہتے ہیں کو بھی ماننا اور کی بھی ماننا. غور کریں آپ. دیکھیے جو انسان آج اس دور میں مسلمانوں کے یہاں خالص توحید کا تصور کیا ہے، وہ توجہ چاہتا ہوں. ایک دم خالص توحید پکی جس میں کچھ بھی نہ آتا. خالص توحید کا تصور یہ ہے کہ مانگو تو صرف اللہ سے، مانو تو صرف اللہ کو، سجدہ کرو تو صرف اللہ. اللہ کے علاوہ نہ کسی کو مانو، اللہ کے علاوہ نہ کسی سے مانگو، اللہ کے علاوہ نہ کسی کا سجدہ کرو. یہ ہے خالص توحید. جس سرزمین سے یہ آواز اٹھی، جس سرزمین سے یہ آواز اٹھی، جب ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے مانگا بھی امریکہ سے، مانا بھی امریکہ کو، اور سجدہ بھی کر رہے ہیں امریکہ کو. یہ خالص توحید ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو، نہ کسی سے مانگو، نہ کسی کا سجدہ کرو، ہے کہ نہیں؟ آیا کہاں سے تصور؟ بولتے ہیں آپ. دیکھیے دربار میں کچھ علماء ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ دربار میں رہتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو رہنے کی خواہش کرتے ہیں. دربار میں جو رہتے ہیں ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کھاؤ پیو موج کرو، اور صرف یہ کرو کہ جب بھی کوئی بادشاہ کوئی غلطی کرے تو اس غلطی پر پردہ ڈالو. جب کوئی بادشاہ غلطی کرے، بہت توجہ چاہتا ہوں، تو اس غلطی پر پردہ ڈالو. ان کا کام یہی ہوتا تھا کہ جب کوئی بادشاہ غلطی کرے تو پردہ ڈالو. اس نے کسی کا حق چھین لیا، پبلک میں جو ہے ہنگامہ ہوا تو کون ہے نہیں بیچارہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ تو مجبور ہے. جو کرواتا ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اس نے نہیں چھینا، وہ تو اللہ نے کروایا. بادشاہ نے کسی کو قتل کر دیا تو شور ہوا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، جو کرواتا ہے وہ ہے کہ نہیں. انسان مجبور ہے، جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے. تو ان لوگوں کا کام صرف یہی ہے کہ یہ اتنا کریں کہ بادشاہ کو بچانے کے لیے مذہب جاتا ہے جائے، شریعت جاتی ہے جائے، ایمان جاتا ہے جائے، دین جاتا ہے جائے، مگر بادشاہ نہ جانے پائے. انہوں نے ہمیشہ یہی کیا کہ جب بھی بادشاہ نے کسی نے گڑبڑ کیا، ظلم کیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں، جو کرواتا ہے وہ. ہم نے کہا کربلا میں حسین کو قتل کر دیا، کہ کوئی غلطی نہیں اس کی، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. ہم نے کہا گھر جلا دیے، کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. ہم نے کہا قربا کو اسیر کر لیا، کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. میں نے کہا ان کے گھر لوٹ لیے، کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. بنا بنایا جواب ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو ہم نے کہا گھبرانا نہیں، اپنی بات پر قائم رہنا. اب اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے سب مل کر دشمنان اہل بیت پر لعنت کرے تو ہم پہ کوئی چارج نہ لگانا، جو کرواتا ہے سب اللہ کرواتا ہے. صلوات ہے محمد و آل محمد. جو
توحید، کوئی نہ آنے پائے، کوئی نہ آنے پائے۔ نماز پڑھو تو تصور میں کوئی نہ ہو، روزہ رکھو تصور میں کوئی نہ ہو، صرف روزہ نماز جو بھی ہو سب اللہ کے لیے، مانگو تو اللہ سے، مانو تو اللہ کو، سجدہ کرو تو آیا کہاں سے؟ پہلی بار جب اللہ نے پہلے سجدے کا حکم دیا عالم انسانیت میں، تاریخ انسانیت میں، تو اس وقت دو سجدہ کرنے والوں کو حکم دیا، ایک تھا شیطان اور دوسری طرف تھے فرشتے۔ شیطان سے کہا سجدہ کرو، اس نے کیا کہا؟ تجھے مانوں گا بس، تجھ سے مانگوں گا بس، تیرا سجدہ کروں گا بس۔ اب سمجھ میں آئی کہاں سے عقیدہ آیا؟ اب سمجھ میں آیا؟ تیرے علاوہ نہ کسی کو مانوں گا، تیرے علاوہ نہ کسی سے مانگوں گا، تیرے علاوہ نہ کسی کا سجدہ کروں گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مردود بارگاہ ہوا کہ نہیں؟ اگر یہی خالص توحید تھی تو سب سے بڑا مومن ہوتا۔ تب تیرے سوا کسی کا سجدہ نہ کروں گا۔ اس نے کہا، فرشتوں نے اپنی بات کہی، توحیدیں دو ہو گئی۔ شیطان کہتا ہے خدا کے سوا کسی کو نہ مانو، فرشتے کہتے ہیں تجھے بھی مانوں گا، جسے تو منوائے گا اسے بھی مانوں گا۔ توحیدیں دو ہو گئی، ایک توحید شیطان والی ہے، ایک توحید فرشتوں والی ہے، نتیجہ دونوں سامنے ہیں۔ شیطان مقرب بارگاہ ہے، شیطان کو جو ہے جو پروردگار کی بارگاہ سے تھا، جو مقرب ترین بندہ تھا، اس کو اللہ نے جو ہے مردود ترین بندہ بنا دیا، اور جو ملائکہ تھے ان کو مقرب بنا لیا۔ ہے کہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ نتیجہ قیامت تک رہا، اس کا نمائندہ بھی رہا، اس کا نمائندہ بھی رہا۔ فرشتوں کا نمائندہ کہتا ہے کہ ہم پروردگار عالم تجھے بھی مانیں گے، جس کو تو منوائے گا اسے بھی مانیں گے۔ شیطان کا نمائندہ کہتا ہے خدا کے سوا نہ کسی کو مانگو، نہ کسی کو مانو، نہ کسی کا وسیلہ کچھ نہیں ہے۔ اگر وسیلہ نہ ہوتا تو پیدا نہ ہوتی، ماں باپ کا وسیلہ نہ ہوتا تو پیدا نہ ہوتے۔ اچھا اگر وسیلہ نہ ہوتا تو آپ سنتے کیسے؟ ڈائریکٹ سن لیجئے، ڈائریکٹ سن لیجئے، ڈائریکٹ دیکھ لیجئے۔ آنکھوں کے وسیلے سے دیکھتے ہیں، کانوں کے وسیلے سے سنتے ہیں، پیروں کے وسیلے سے چلتے ہیں، زبان کے وسیلے سے کھاتے ہیں، دماغ کے وسیلے سے سوچتے ہیں، ڈائریکٹ انہیں سب کچھ کر لیتے ہیں۔ دنیا میں دوہرا وسیلہ چاہیے اور آخرت میں گہرا وسیلہ بھی چاہیے۔ تو وسیلہ تو سب کو تھوڑے ملتا ہے، جو مقدر والے ہوتے ہیں انہیں کو ملتا ہے۔ تو ان کی توحید یہ ہے کہ بھائی اللہ کے سوا کسی کو نہ۔ پھر اس کے بعد جب اس کو نکال دیا، دوسرے سوال کا جواب جب نکال دیا، آ گیا زمین پر، تو شیطان نے بھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہا اور آدم نے بھی کہا۔ بولتا ہے شیطان اور آدم دونوں ساتھ میں آئے تھے، شیطان کو بھی نکالا گیا، آدم کو بھی نکالا گیا۔ آدم کہاں رہتے تھے؟ جنت میں رہتے تھے نا۔ دیکھیے دولہا کی جو ہے مسرت پر نہیں بیٹھے گا، پہلے شیطان کو بیٹھے تھے، سمجھے آپ؟ شیطان کہاں رہتا تھا؟ وہ بھی جنت میں رہتا تھا، دو جنت میں رہتے تھے، دونوں کا وطن وہی تھا۔ وطن سے دونوں نے ساتھ میں ہجرت کی، میں نے کہہ دی بات، ہجرت دونوں نے ساتھ میں کی، لیکن جب پلٹ کر جائیں گے تو شیطان جہنم میں جائے گا، آدم جنت میں جائیں گے۔ ہجرت ساتھ میں کی، لیکن مرنے کے بعد نتیجے الگ الگ ہیں، تو پتہ چلا ہجرت کسی کو فائدہ نہیں دیتی ہے۔ ہجرت کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہجرت بھی کیسی ہجرت؟ اے شب ہجرت، اب میں شب ہجرت تو نہیں پڑھ سکتا، تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، شب ہجرت کیسی ہجرت؟ پیغمبر اسلام جب ہجرت کے بستر پر علی مرتضیٰ کو سلا کر مکے سے لوگوں کی نظروں کے سے غائب ہو کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے، تو ایک غار ہے جس کا نام ہے غار ثور۔
وہاں پہ جا کے رکے، 3 دن تک رہے وہاں رہے۔ آج جب مسلمان وہاں جاتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ مطلب درایت ہے، یہ روایت تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے، درایت ہے۔ جب جاتے ہیں حج ختم ہو جاتا ہے تو بعد میں اطراف کی زیارت کے لیے تو ساری بسیں بھر بھر کے جاتی ہیں، وہی نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں غار ثور کے، جو جبل ثور ہے اس کے پاس، دیکھا جو جوان طاقت رکھتے ہیں دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، کئی 100 فیٹ اوپر ہے وہ، چلے گئے اوپر جا کے اور زیارت کی غار ثور کی، واپس آئے، جب جا رہے تھے پسینے میں تر تھے، جب واپس آئے تو چہرہ کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا بھائی، کہاں دیکھا، کیا دیکھ کے آئے؟ ارے غار ثور کی زیارت کر کے آئے۔ کتنی سعادت کی بات ہے غار ثور کی زیارت کرنا۔ بھائی غار ثور سعادت مند کیسے ہو گیا بھائی؟ غار ثور اتنا معتبر کیسے ہو گیا؟ غار ثور معتبر اس لیے ہوا کہ اس نے 3 دن تک نبی کی حفاظت کی تھی۔ 3 دن تک غار ثور نے نبی کی حفاظت کی، اس لیے معتبر اور محترم ہے۔ اگر پتھروں کا غار 3 دن نبی کو محفوظ رکھے تو اتنا معتبر ہے جو ابو طالب 12 سال تک پیغمبر جب جا رہے تھے، رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا، اندھیرے میں چلتے چلتے پیغمبر نے محسوس کیا، ابھی ڈاؤٹ نبی کا ڈاؤٹ ہے، پیغمبر نے ڈاؤٹ ہوا نبی نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی کافر آ رہا ہے، میرے پیچھے کوئی مشرک آ رہا ہے۔ نبی نے چال بڑھا دی، جس کے نتیجے میں پیغمبر کے انگوٹھے میں چوٹ لگ گئی۔ تھا کون وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن پیغمبر کو کیا ڈاؤٹ ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کافر آ رہا ہے۔ نبی ہے کون؟ نبی وہ نبی ہے کہ جب ایک مرتبہ نماز میں کھڑے ہوئے تو نماز ختم ہونے کے بعد کہا بھائی تم ذرا صفیں درست کر لیا کرو، تھوڑا ہلا ڈلا مت کرو، سیدھے کھڑے ہوا کرو۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو آگے کھڑے تھے، یہ صفیں کیسے دکھائی دے گئی آپ کو؟ کہا میں نبی ہوں، جس طرح آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں، آگے اور پیچھے دیکھنے میرے لیے فرق نہیں ہے، مجھے سب دکھتا ہے، آگے جیسے دکھتا ہے ویسے پیچھے۔ اب جس نبی کا یہ انداز ہو، اگر وہ کہے میرے پیچھے کافر آ رہا ہے تو 100% کافر ہی ہوگا۔ پیغمبر اسلام آواز دیتے کہ جو میرے پیغمبر کا ڈاؤٹ ہے، نبی کا ڈاؤٹ ہے، نبی کے ساتھ وہ آیا ہجرت کر کے، وہاں سے آنے کے بعد زمین پایا، جناب آدم نے کہا پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ قرآن میں موجود ہے، کیا کہا؟ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے پروردگار۔ اور مانگی، دعا مانگی، توبہ کی، ایک عرصہ گزرنے کے بعد توبہ بھی قبول ہوئی۔ ذریعہ کیا بنا وہ سب جانتے ہیں، پجتن تو ذریعہ بنے، حضرت آدم کی توبہ قبول ہونے کا ذریعہ پجتن بنے۔ تو تمام آدمیوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ جب آدم کا کام بغیر پجتن کے نہ چلا تو کسی آدمی کا کام بغیر پجتن کے کیسے چلے گا؟ انہوں نے حضرت آدم نے کہا مالک میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دے۔ شیطان نے کیا کہا؟ وہ بھی قرآن میں ہے، شیطان نے کہا یا رب بما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے بہکا دیا۔ ارے میں تو جواب دے رہا ہوں آپ کو، اے اللہ تو نے مجھے بہکا دیا۔ آدم کہتے ہیں میں نے غلطی کی، شیطان کہتا میں نے کچھ نہیں کیا، جو کیا سو تو نے کیا۔ اب سمجھ میں آیا یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ صلوات علیہ محمد و آل محمد۔ تو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم کے نبی نے کہا کہ پابند وحید خاموش رہے، خدا نے کہا قل لا اسألکم، کہہ دو کوئی اجر نہیں چاہیے، صرف یہ کہ مودت اختیار کرو۔ اس سے بس ایک آخری لفظ ہے، مودت فی القربہ،
ترجمہ آپ کو ملے گا جو اصطلاحی ترجمے کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک اصطلاحی ترجمہ ہوتا ہے, ایک مجازی ترجمہ ہوتا ہے, اور ایک حقیقی ترجمہ ہوتا ہے. معنی الگ الگ ہوتے ہیں. اصطلاحی طور سے ترجمہ کر دیا جاتا ہے, مجازی طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے, وہ حقیقی معنی ہوتے ہیں. قرآن میں جو لفظ استعمال ہوئی ہے وہ یہ ہے الا المودۃ فی القربى. یہ بھی نہیں ہے کہ من قربا, یہ ہے فی القربى. فی اور من میں بہت فرق ہے. مودت من والی نہیں, مودت فی والی چاہیے. فی القربى اور من قربا بہت فرق ہے. فی القربى والی محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے مچھلی کو پانی سے محبت ہوتی ہے, آپ نکال دیجئے تڑپ کے مر جائے گی. ایسی محبت کہ اس کو اس سے عشق ہوتا ہے, مچھلی کو پانی سے نکالیے تڑپ کے مر جائے گی. ایسے ہی محب آل محمد ہوں کہ ذرا سا جبہ سے دور ہوں تڑپ کے مر جائیں. یہ ہے فی القربہ والی محبت. یہ لفظ استعمال ہوتی ہے کہ ہمارے اقربا سے محبت کرو. اقربا لفظ نہیں ہے, قربا لفظ ہے. تو جو چاہتا اس سے پہلے آیت آئی ہے آتے ذی القربہ حقہ, جو آپ کے ذی القربہ ہے, قربا کے ماننے والے ہیں, قربا کی اولاد ہے, ان کو حق دے دو. پیغمبر کو دو تین جگہ قربا کا لفظ ہے, یہاں پہ بھی آیا قربا. تو یہ قربا ہے کون؟ جس سے مودت کا حکم خدا نے دیا ہے. قربا کون ہے؟ اب میں دو تین لفظ آپ کی خدمت میں کہوں گا, بات مکمل کروں گا. ایک ہوتا ہے کبیر. کبیر کے معنی ہے بڑا, لیکن جب بہت بڑا بنانا ہوتا ہے تو ہوتا ہے کبیر کا اکبر. کبیر سے بنتا ہے اللہ اکبر, سب سے بڑا. ایسے ہی ایک ہوتا ہے صغیر. صغیر کے معنی ہے چھوٹا, اور جب بہت چھوٹا بنانا ہوتا ہے تو اس سے بنتا ہے اصغر. یہ اس میں تفصیل سے بنتا ہے. صغیر چھوٹا, اصغر سب سے چھوٹا, کبیر بڑا, اکبر سب سے بڑا. یہ ہے مرد کے لیے. صیغے الگ الگ ہوتے ہیں عربی میں. عربی میں مردوں کے صیغے الگ ہوتے ہیں, عورتوں کے صیغے الگ ہوتے ہیں. جیسے انگلش میں شی اور دا ہوتا ہے کہ نہیں, ہی اور شی ہوتا ہے. تو کبیر سے اکبر بنا, صغیر سے اصغر بنا. یہ ہے مرد کے لیے. کبیر بڑا وہ مرد, اکبر سب سے بڑا وہ مرد, صغیر چھوٹا وہ مرد, اصغر سب سے چھوٹا وہ مرد. لیکن جب عورت کے لیے صیغہ بنائیں گے تو اکبر سے بنے گا کبرا. اکبر سب سے بڑا وہ مرد, کبرا سب سے بڑی وہ عورت. اصغر سے بنے گا صغرا. اصغر سب سے چھوٹا وہ مرد, صغرا سب سے چھوٹی وہ عورت. ایسے ہی لفظ ہے قریب. قریب کے معنی ہے نزدیک, اور جب اس کو بہت قریب بنانا ہوگا تو ہوگا اقرب. قریب کے معنی ہے بہت, قریب کے معنی ہے نزدیک وہ مرد, اقرب کے معنی ہے بہت نزدیک وہ مرد. لیکن جب عورت کے لیے بنایا جائے گا اقرب سے بنے گا قربا. اب خدا کہہ رہا ہے قربا سے محبت اختیار کرو, سب سے نہیں. ایک ایسی عورت ہو جو نبی سے سب سے زیادہ قریب ہو. صلوات بھیجو محمد والے ایک ایسی عورت کی جو نبی سے سب سے زیادہ قریب ہو. تو لے کے آئیے. کون ہے ایسی عورت؟ پیغمبر نے کہا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اس سے قریب کوئی ہے؟ اور نبی کے اقربا میں وہی شامل ہیں جن کا رشتہ فاطمہ سے ملتا ہے, جن سے فاطمہ راضی ہیں, جن سے پیغمبر کی بیٹی ناراض ہے. وہ رشتہ دار بھی ہوتے ہوئے بھی دشمن ہیں. سوال کیا ہے؟ محبت کا سوال. توجہ چاہتا ہوں. محبت اختیار کرو, محبت کرو ایسی ایک عورت سے کہ جو نبی سے بہت زیادہ قریب ہو, اس سے, اس کی اولاد سے. پیغمبر نے کہا اے علی, اے فاطمہ, خلاق عالم نے پوری دنیا کی زمین فاطمہ زہرا کے نام لکھی. اے علی, اے فاطمہ, تمہارا دشمن یا تمہاری اولاد کا دشمن جو دنیا میں ہے, اس کے لیے زمین پر قدم رکھنا بھی حرام ہے. دفن کر دینا ہی تو آپ کے اختیار میں ہے, رہے گا کہ چلا جائے گا وہ تو زمین جانے ہے کہ نہیں.
سائل ہے خدا، ذریعہ ہے پیغمبر، جس سے سوال کیا گیا وہ ہے امت، ہے کہ نہیں؟ اب جلدی سے میں نے کہا جب میں تمام کروں گا یہیں پہ۔ ایک ہوتا ہے سوال، اب مجھے نہیں معلوم میں نے کیوں شروع کر دیا، میں شاید سمجھ رہا ہوں کہ آپ بہت ہوشیار شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اسی لیے آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے سوال، دوسرا ہوتا ہے مسئول، تیسرا ہوتا ہے سائل۔ سائل جس نے سوال کیا، مسئول جس سے سوال کیا گیا۔ سوال جو مانگا گیا، میں نے کہا گلاس پانی دے دو کسی بچے سے، تو پانی ہے سوال، میں ہوں سائل، جس سے مانگا ہے وہ ہے مسئول۔ نبی ہے سائل خدا کے حکم سے، محبت ہے سوال، امت ہے مسئول۔ ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں، پھر دوہرا لیجئے۔ اللہ اور نبی ہے سائل، سوال کرنے والے، معدت اہل بیت ہے سوال جو مانگا گیا، اور امت محمدیہ ہے مسئول جس سے مانگا گیا۔ اب میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جب پیغمبر اسلام کی امت قیامت کے دن نمازیں دے دی، روزہ دے دیا، حج لے آئے، زکوٰۃ لے آئے، خمس لے آئے، جہاد لے آئے، سب لائے، سب تولا گیا، اور جب تولا جانے کے بعد سب بٹ گیا، سب مل گیا، اور جب ساری امت جنت کی طرف چلی، تو سورہ صافات نے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ قرآن کہتا ہے انہیں روکو، ابھی ان سے کچھ پوچھنا ہے، انہیں جانے نہ دینا، یہ مسئول ہے۔ اب پوچھئے کون ہوں گے وہ؟ کیا سوال ہوگا؟ سائل ہے خدا، سوال ہے معدت اہل بیت، مسئول ہے امت محمد۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ یہ مسئول ہے، ابھی ان سے اور پوچھنا ہے۔ نماز تو آ گئی ہے، نماز آ گئی، روزہ آ گیا، معلوم نہیں پورا ہے کہ 2 مہینے پہلے والا ہے۔ حج آ گیا، حج تو ہے لیکن اس میں طواف نساء نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر غروض شادی کیسے ہوگی؟ زکوٰۃ آ گئی، سب کچھ آ گیا، کا پھر بھی پروردگار اب کیا کہا؟ وقفوہم، روکو، انہم مسئولون، یہ سب مسئول ہیں، مسئول۔ تو 5ویں امام سے پوچھا گیا اب کیا پوچھا جائے گا؟ کہا اہل بیت کی ولایت کے بارے میں پوچھا۔ نماز لائے ہو کہ کھوکھلی ہے کہ کچھ ہے اس میں؟ روزہ لائے ہو خالی جسم ہے کہ اس میں کچھ ہے؟ حسین مجھ سے ہے میرا تو میں حسین سے ہوں، یہ قول حضرت شاہ حجاز بھول گئے، فرشتے کہہ کے یہی منہ پہ مار دیتے ہیں، نماز یاد ہے روح نماز بھول گئے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اس میں لائے ہو اہل بیت کی محبت؟ یہ جو سجدہ کیا تھا اس میں فاطمہ کی محبت ٹھیک ہے نہیں تھی؟ یہ جو روزے تھے یہ پوچھا جائے، سوال کیا جائے۔ اور جب پولیس رات سے گزریں گے، کتاب کا نام ہے انوار النجف فی تفسیر الصحف، رائٹر کا نام ہے حسین بخش جاڑا، اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں لگے ہوں گے وہاں چوکیاں لگی ہوں گی، چیک پوسٹ لگے ہوں گے، جنت میں جانا ہے، آگے جنت دکھ رہی ہے۔ ہم مسلمانوں نے کہا تھا ہم تو قربانی کے وقت میں بیٹھ کے چلے جائیں گے، اسی لیے تندرست لاتے ہیں۔ جاؤ، ہم نے کب منع کیا بھائی؟ آپ بکرے بیٹھ کے جائیے، اور آگے تو تہذیب ممبر مانے گئے تو لفظ اور کہتا میں بیٹھ کے جائیں گے، لیکن آپ یہ تو بتائیے جائیں گے کہاں؟ جنت میں جائیں گے، قربانی کا بکرے بیٹھا ہوا چلا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہلے سے اصحاب کہف کا کتا بھی تو ہوگا، اور کتا تو دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے، اور بکرے کتے میں چلتی رہتی ہے۔ آپ بیٹھ کے جیسے ہی پولیس راہ سے گزرے، اس نے دیکھا ایک بار بھاؤ کیا تو ڈر کے بھاگا، خود تو ڈوبے تھے صنم۔ ایک صلوات بھیجے محمد نہیں بچائے گا، وہاں علی بچائیں گے۔ چوکی لگی ہوں گی، سب سے پہلا چوکی جو لگائی جائے گی وہ ولایت اہل بیت کی چوکی ہوگی۔ پوچھا جائے گا ولایت لائے ہو؟ اگر ہے تو آگے نماز دو،
پھر روزہ دو، پھر اگر ولایت میں پھنس گئے تو باقی نماز کیا ہوگی؟ روزہ کیا ہوگا؟ ولایت کیسے بنے؟ اہل بیت سے معدت. کیا یہی معدت ہے کہ نبی کی بیٹی دربار میں کھڑے ہوئے اپنا حق مانگ رہی ہے اور مسلمان دینے کے لیے تیار نہیں؟ کیا یہی معدت ہے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی اور یہ نوحہ پڑھ رہی ہے سبقت علیہ مصائب پڑھے وہ مجھ کو مصائب تمہاری فرقت میں دنوں بیان کے وقت تو رات ہو جائے. بابا اتنا ستایا اس امت میں کہ اگر مجھے وہ جو مجھ پہ غم پڑے ہیں دنوں کو پڑھتے تو مس رات ہو جاتی. یہ معصومہ کا جملہ ہے، صابرہ کا جملہ ہے. کتنے مصیبت پڑی ہوئی ہے جناب سیدہ پہ. پر یہی سمجھ لیجیے کہ 18 سال کی عمر میں فاطمہ ہاتھ میں عصا لے کے چلی، کمر جھکی ہوئی تھی، پہلو شکستہ تھا، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، چہرے پر چھریاں. تو فاطمہ زہرا آدمی کو ایسا لگتا تھا کوئی ضعیفہ کوئی ضعیفہ. 18 برس کی عمر میں عصا لے کر چلنا فاطمہ پر کتنی مصیبت پڑی ہو، پہلو شکستہ ہوگا. پھر میں جملہ کہوں گا عزیزوں، کبھی کسی کی پسلی میں تھوڑا سا درد ہو تو رات میں نہ سوتا ہے، نہ کسی کو سونے دیتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے. اس کو تکلیف بہت ہوتی ہے. خالی پسلی میں درد سے اتنا بے چین ہوتا ہے تو بتائیں جس بیوی کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی وہ بیوی کیسے زندگی گزار رہی ہو؟ اس نے 95 ڈیز کیسے گزارے ہوں گے اپنے بابا کے بعد؟ نوحہ پڑھتی تھی. عزیزان محترم، اس درخت کے نیچے جہاں فاطمہ بیٹھتی تھی ظالموں نے درخت کٹوا دیا. فاطمہ دھوپ میں بیٹھ کے بابا کا نوحہ پڑھتی تھی. بابا بابا آپ کے بعد مصیبتیں پڑی. علی کو دیکھا میں گیا، علی نے امام بارگاہ بنائی، چھوٹی سی امام بارگاہ جو رسول کی یاد بنی تھی، جس کا نام بیت الاحزان ہے. وہاں فاطمہ بیٹھتی تھی، حسنین کو گود میں لے کے جاتی تھی، ساتھ میں لے کے جاتی تھی، گود میں بٹھاتی تھی. حسن کا چہرہ دیکھ کے روتی تھی، حسین کا چہرہ دیکھ کے روتی تھی. بابا آپ چلے گئے، اب تو وحی بھی نہیں آتی، اب تو فرشتے بھی نہیں آتے. خدا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ فاطمہ روئے مسلسل گریا کرے. خدا نے فرشتوں کو بھیجا، جبرائیل جاؤ فاطمہ سے کچھ واقعات بیان کرو. جبرائیل آتے تھے، واقعات آئندہ کے بیان کرتے تھے. علی اسے رقم کرتے تھے، اس کا نام ہے صحیفہ فاطمہ جو بڑی کتاب لکھی گئی. فاطمہ زہرا روتی تھی. ایک دن علی سے کہا، علی میں نے سنا ہے آپ مدینے میں جب نکلتے ہیں تو لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی نے کہا، بی بی آپ سلام کی بات کرتی ہیں، اگر میں سلام کرتا ہوں تو جواب محمد کی سبب نبی کی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ زہرا، رسول اللہ کی بیٹی ہے. مسلمانوں نے کیا اس کے ساتھ کیا، کیسا جرم کیا، کیسا ظلم کیا کہ زمین و آسمان کانپ گئے. فاطمہ جو ہے دروازہ جلتا ہوا گر گیا، زہرا کے پہلو شکستہ ہو گیا، محسن شہید ہو گئے، سامنے بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے. نبی کی اکلوتی بیٹی غشی عالم میں ہے. اتنے میں شور ہوا کہ علی کی گلے میں ریشمان کی ریشمہ ڈال کے لے جایا جا رہا ہے. فاطمہ نے جب علی کی گرفتاری کے بارے میں سنا جلدی سے کھڑی ہوئی، پہلو پہ ہاتھ رکھا. علی کہا گئے کہاں لے گئے لوگ مسجد میں. تیزی سے مسجد کی طرف آئی. ظالموں خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھرا دوں گی. زہرا نے کہا ہی تھا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی. ظالمین نے علی کو چھوڑ دیا. میں کہوں گا بی بی آپ نے سر کھولا نہیں تھا، مسجد نبوی نے آپ کا احترام کیا. لیکن ایک بی بی اور ہے جو گانے والے علی کو گرفتار دیکھ رہی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں دھوکے خاردار. زینب دیکھ رہی ہے سجاد میں آرے ناکا پکڑے. جناب سید لگے اس طرح سیام گزرتے ہیں. وقت آیا کہ بی بی نے رات میں اپنے بابا کے خواب میں دیکھا. اب خواب میں دیکھنے کے بعد شروع ہوئی، اٹھی اور جلدی جو ہے گھر کے کام کرنے لگی. علی نے دیکھا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بنت رسول، آپ اتنے سارے کام ایک ساتھ کر رہی ہے. علی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے. میرے بابا نے کہا فاطمہ اب زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے، تم قریب میرے پاس آنے والی ہے. علی میں سمجھتی ہوں کہ آج میں بابا سے ملنے والی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ گھر صاف کر دیا جائے، میں چاہتی ہوں حسنین کو نہلا دیا جائے، میں چاہتی ہوں بچوں کے لیے کھانا بنا دیا جائے، اس لیے کہ آپ میرے غم میں مبتلا ہوں گے. میں نہیں چاہتی میرا حسین بھوکا رہے. بی بی ایک وقت حسین کا بھوکا رہتا پسند نہیں ہے. ذرا کربلا میں
में आइए 16 अप्रैल से हुसैन जल्दी जल्दी खाना तैयार किया, बच्चों को अली के साथ मस्जिद में भेज दिया। जनाब अस्मा को बुलाया, मेरा लिबास लाओ, लिबास पहना, गुस्ल किया। लिबास पहनने के बाद अस्मा जरा वो काफूर लाओ जो मेरे बाबा के लिए आया था, उसमें से मेरे लिए भी बचाया गया था, मेरे सिराने ला के रख दो, मेरा कफन ला के मेरे सिराने रख दो। देखो मैं हुजरे में जाती हूँ खुदा से बातें करने, जब तक तस्बीह की आवाज सुनाई दे समझना फातिमा मौजूद दुनिया में है, और जब तक तस्बीह की आवाज बंद हो जाए तो समझना ज़हरा दुनिया से चली गई। बीबी ने हुजरा बंद किया, कुछ देर आवाज आती रही, अस्मा सुनती रही, लेकिन जब आवाज बंद हुई तो अस्मा अंदर दाखिल हुई, देखा फातिमा अपने बाबा से जा मिली है, चीख कर रोना चाहा। दरवाजे पे दस्तक बाब हुआ, अस्मा ने गिरिए को जब्त किया, जल्दी से दरवाजा खोला, बच्चे अंदर दाखिल हुए, बिठाया, खाना सामने रख दिया। हुसैन इब्न अली ने अस्मा को देखा, कहा बीबी क्या तुमने कभी देखा है कि मैंने अपनी माँ के बगैर खाना खाया हो? कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा था। तो आज मेरी माँ कहाँ है? जब तक ना आएगी मैं कैसे खाना खाऊंगा? तो जनाब अस्मा ने इशारा किया, बच्चे हुजरे में दाखिल हुए, माँ को न पाया, अम्मा आंखें बंद किए हुए हैं, कदमों पे सर रख दिया, माँ ने फेंक दिया, माँ हसनैन को नाना के बाद ये गम मिला है, तो रोते हुए मस्जिद में आए। अली ने आकर वसीयत के मुताबिक रात की तारीकी वही जनाजा नहलाना शुरू किया। फातिमा की वसीयत ये थी कि अली देखो मेरा जिस्म से जो है लिबास न उतारना। दो जनाजे ऐसे हैं कि जिनको उन्हीं कपड़ों में गुस्ल दिया गया, एक मदीने में फातिमा का जनाजा और एक जिंदान में सकीना का लाशा। फातिमा की वसीयत थी कि लिबास न उतारना, और जिंदान में सकीना का लिबास उतर नहीं रहा था। जब उतरता था तो साथ में कान भी जुड़ती। अली ने नहलाना शुरू किया, चंद चाहने वाले बाहर इंतजार कर रहे हैं। एक मर्तबा नहलाते नहलाते रात की तारीकी में अली चीख मार कर रोए। कायनात का सागर इमाम जब रोया, असहाब बेचैन हो गए, मेरा मौला क्यों रोया? जब बाहर निकले सलमान ने हाथ जोड़े, मौला सबब गिरिया क्या है? आप तो साबिर तरीन इंसानों में है। एक सलमान ने पूछो, अरे रसूल की अमानत जाया हो गई। का क्या हुआ? तो फातिमा के कुछ पहलू पर जब मेरा हाथ गया तो मुझे महसूस हुआ फातिमा की सारी पसलियां टूट गई। ज़हरा कैसे जिंदा रही मुझे नहीं मालूम। जनाजा तैयार हुआ, बच्चों ने अलविदा कहा, हुसैन ने जिद कर ली, बंदे कफन खुल गए, एक माँ के हाथ टूट गए, आजा मेरे लाल हुसैन। हुसैन ने सीने पे सर रख दिया, खुदा हाफिज। मदाए आला में कोहराम हुआ, हातिब की नदा आई, हुसैन को माँ से जुदा करो वरना क़यामत आ जाएगी। अली ने हटाया प्यार से, ऐसा ही होता है, लेकिन वो तो करबला की बदनसीबी थी। एक बच्ची बाप से लिपटी हुई रो रही थी, शिमर ने बालों को पकड़ा, रुखसार पर तमाचा लगाया। रात की तारीकी में सैयदा का जनाजा उठा, अली ने कब्र बनाई, पैरों को फैला के बैठ गए। आओ मेरे चाहने वालों आओ, मुझे फातिमा का पुरसा दो। मौला उस वक्त हम न थे, आज सैयदा का पुरसा कबूल हो, ज़हरा का पुरसा कबूल हो, मजलूमा का पुरसा कबूल हो, बिन्ते रसूल का पुरसा कबूल हो। मातरम से